رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں نفس کی پیروی کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی۔ یہ ایک پوسٹ میری نظر سے بھی گزری جس میں ٹائٹل یہی دیا گیا اور عرب رہنماؤں کی تصویریں لگائی گئی اور کہ بس یہ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ وہ سنایا جا رہا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی یہ روایت 3598 ام المؤمنین سیدہ زینب بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی تباہی اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ عربی زبان میں جب ویل کہا جاتا ہے تو اس کے کئی معانی اور کئی تشریحات ہیں۔ سب سے پہلے مشہور معنی جہنم کی ایک وادی ہے، اور دوسرا ہلاکت و تباہی، تیسرا عربی زبان میں حیرت اور تنبیہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہر عقل مند اس بات کو سمجھتا ہے کہ پہلا معنی تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے عرب جو ہیں وہ جہنم کی وادی میں جائیں گے، ویل میں جائیں گے، کیونکہ صحابہ بھی عرب، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی، اور یہی وہ گروہ تھا جو دین اسلام کو سینے سے لگا کر مکہ و مدینہ سے نکلے اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اس سلسلے کی دیگر تشریحات اور مثالوں کو نظر انداز کر کے میں کہتا ہوں کہ شارحین حدیث نے جو وضاحت کی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا فتنہ اور اس کا شر واقع ہوگا تو وہ پوری امت کے لیے باعث پریشانی۔ اب اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ جب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ واقع ہوگا تو صرف عرب ہی اس کا شکار ہوں گے یا وہ صرف عربوں پر ہی حملہ آور ہوں گے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من اسلم، عرب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کیا کیونکہ اس وقت اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت عرب ہی تھی۔ ایسی صورت میں حدیث کے ایک جملے کو لے کر اس کو عربوں کی تباہی اور بربادی، اب یہ ملک برباد ہو جائے گا اور اب یہ ملک برباد ہو جائے گا اور اب یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اور خود بڑے نیک اور پارسا بن کے بیٹھ جاؤ اور کہو جی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو آپ نے ایک جملہ کہاں سے لیا جس کی تفصیل کیا ہے اور لا کر کوئی کہیں فٹ کر رہا ہے، کوئی اپنے دل کا بغض نکال رہا ہے، کوئی کسی ملک کے خلاف حسد کی آگ ٹھنڈی کر رہا ہے۔ خاص طور پہ بلاد توحید سعودی عرب کی مخالفت میں آج کل لوگوں کی زبانیں بہت زیادہ تیز ہیں، خنجر سے زیادہ تیز ہیں۔ ایک ہی جملہ کہوں گا جو انشاءاللہ کافی رہے گا، اس بلاد توحید سے دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر دعوت توحید کا قائم اور دائم ہونا۔ پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ دکھا دیجئے اس کے مقابل جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی اور سب سے عظیم بات لا الہ الا اللہ کا قیام ہو۔ کوئی ایک خطہ دکھا دیجئے جہاں قبروں کی پوجا نہ ہو رہی ہو، جہاں درگاہوں کی پوجا نہ ہو رہی ہو، جہاں غیر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ تو جو لوگوں کو بغض ہے، حسد ہے، تکلیف ہے بلاد حرمین شریفین سے، سعودی عرب سے، وہ صرف شرک کی بنیاد پہ، صحابہ دشمنی کی بنیاد پہ کہ دلوں میں صحابہ کی دشمنی ہے، گالی دینے کے لیے ان کے سامنے سعودی عرب ہے اور وہ حدیث کا یہ ایک ٹکڑا لے کر سعودی عرب کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ ان کا شر انہی کے اوپر لوٹائے، بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا، کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے،
اور یہ اہلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے غلطیوں کو معاف فرمائے، خیر کو قبول فرمائے اور جنت عطا کرے، کہا تھا کہ عربوں کی تباہی شروع ہو گئی ہے، عرب تباہ ہو گئے، اب ایران، پاکستان، ترکی وغیرہ پورے عالم اسلام کو سنبھالیں گے۔ دیکھیے لیکن مسئلہ الٹا ہو رہا ہے۔ ترکی تو پہلے سے اسرائیل سے 70 سالوں سے ایگریمنٹ کرے ہوا ہے، ایران یہودیوں کو پناہ دیے ہوئے ہے کئی اپنے خراسان کے ایریے میں، اب پاکستان کا حال دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی عرب ترقی کی طرف سکسس کی طرف کامیابی کی طرف جاتے ہی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج بھی عربوں میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، تاگے تعویذہ گنڈے پلیتے درگاہیں مورتیاں جانور پتھر سورج چاند تاروں کی پوجا نہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت آج بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بدعت نہیں، فلانے امام فلانے بزرگ فلانے امام فلانے بزرگ بول کر اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے نہیں ڈالے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقام و مرتبہ ہے الحمدللہ۔ عربوں کے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، حجاب ہے، اللہ کا کھرب و احسان، شریعت بے تحاشا لاگو ہے آج بھی الحمدللہ۔ 100% نہیں ہے لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ شریعت لاگو ہے عربوں میں ہے الحمدللہ۔ اور نتیجہ دیکھیے، اللہ عزت بھی دے رہا، دولت بھی دے رہا، کامیابی بھی دے رہا، ترقی بھی دے رہا۔ ترکی کا صدر آ کر بھی ریکویسٹ کر کے مل کے جا رہا عربوں سے اور پیسے لے کے جا رہا، ویسے ہی یہ پاکستان کی اربوں ڈالر سے مدد کر رہے ہیں عرب الحمدللہ، ویسے ہی اللہ کے کرم سے دوسرے تمام مسلم ممالک اور دنیا بھر کے غریبوں بیووں یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ کورونا میں کس نے آکسیجن بھیجا؟ سعودی عرب نے۔ کس نے اسٹائفنڈز بھیجے؟ سعودی عرب نے۔ کس نے غریبوں کو کھانا اور اناج بھیجا؟ سعودی عرب نے۔ الحمدللہ کثیرہ۔ آج بھی توحید و سنت اور شریعت کی برکت، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے امت میں، دین کی برکت سے۔ ہاں، دین اگر چھوڑیں گے تو تباہ ہوں گے، لیکن دین نہیں چھوڑے آج ابھی الحمدللہ۔ تھوڑے سے غلطیاں ہیں لیکن میجر بڑی بڑی اچھائیاں ہیں۔ دوسرے دیکھ لو، ترکی، ایران، عراق، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، گلی گلی شرک و بدعت اور بربادی۔ اسی لیے ذلت 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 جادوگروں کے جا رہی ہے، وہاں کی ماں بہنیں بیٹیاں درگاہوں پر جا رہی ہے، تاگے تعویذہ گنڈے پلیتوں میں پڑی ہے، قبرستانوں میں کیلیں ٹھوک رہی ہے، اسی لیے بربادی بربادی بربادی۔ ابھی بھی جانیے، ایک ہی رب کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، شریعت لاگو کریں گے، توحید و سنت کی دعوت دیں گے، شرک و بدعت سے روکیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔